درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ اور میری طرح کے چھوٹے آدمی کے آنے پہ جب نعرے لگیں تو پھر اپنے نفس کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، اور جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگیں تو اپنے آپ کو سمجھانا کہ نہیں تیری اوقات کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کئی جگہ پہ لوگ کہہ دیتے ہیں میری یہ رائے ہے، میرا یہ کہنا ہے، پھر وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں بھی رائے دے سکوں۔ خرابی آ جاتی ہے اپنے اندر، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ مشکل ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث دیکھو نا، تقریریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تقریر میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک تقریر میں جمعے والے دن کرتا ہوں۔ خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کروڑ دفعہ کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے، اب میں اسے سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کروں گا۔ اس طرح جمعے میں سب کو سمجھاتا ہوں، یہ نہیں میرا انداز ہوگا۔ تقریر وہ بھی ہوگی، اور اس تقریر میں آنسو ہوں گے، اس میں درد ہوگا۔ میں پتر سے سمجھاؤں گا تو میں وہ ساری منتیں کر دوں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ میں اسے کہوں گا میری تو کمائی اجڑ جائے گی پتر، تو اس راستے چل نکلا تھا۔ اس کی ماں ہو سکتا ہے دوپٹے پیروں میں رکھ دے، اور پھر اس نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد نہیں کرتا، مجھے آپ میرا پکا وعدہ ہے، پھر بھی ابا کو سکون کوئی نہیں، پھر وہ مصلی بچھا لیتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کی مت۔ یہ جو درد والی ہے نا تبلیغ، یہ تبلیغ وہ ہے جو رسول کریم نے اپنی امت کو فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم گرتے ہو دوزخ میں جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو تو پتنگے گریں، تو وہ آگ جلانے والا روکتا ہے پکڑ پکڑ کے، نہ گرنا جل جاؤ گے۔ فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں، یہ کام نہ کرنا، دوزخ میں چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی تبلیغ درد والی، سوز والی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باز کہتے ہیں، پر میری طرح نہیں کہ تم تقریر چمکنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور جب میں جاؤں تو پھر میرا خیال ہو کہ 10-15 لوگ یہ بھی کہیں کہ بلے بلے کیا بات ہے جی، اس طرح تو کبھی سنا ہی نہیں جی، کیا بات، بلے آج سمجھ آئی یہ بات۔ نہ، اپنے رب کے ساتھ تعلق، واز بندوں سے کہنا ہے، بات بندوں سے کرنی ہے، راضی اللہ کو کرنا ہے۔ حضرت غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، سپیکر سپوکر کوئی نہیں، پر جیسی سمجھ پہلے بندے بیٹھے کو آتی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ 70,000 کا مجمع، بارش آ گئی، کہاں کناتے، کہاں تمبو، کہاں چھت ہو سکتی ہے 70,000 آدمی پہ کیسے کر کے؟ ہمارے ہاں تو سیاستدان کہہ دیتا نا ٹھاٹھے مارتا سمندر جلسے میں، حالانکہ سمندر ٹھاٹھے مارے تو لاگل ہو جاتی ہے، لیکن اب دعویٰ کرنے میں کیا حرج ہے جی؟ 600 بندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا سمندر، میں کہتا ہوں چلو ٹھاٹھے مارتی نہر ہی کہہ لو، سمندر تک ہی چلے گا، اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ 70,000 کا مجمع جب سامنے ہو نا میرے بھائی تو پتہ لگتا ہے لوگ آئے ہوئے، اور بارش شروع ہو گئی اور لوگ اب ہلنے جلنے لگے، اٹھنے لگے، تو یہ میرے سرکار غوث پاک کا اخلاص ہے۔ حضرت غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک اگر تو یہ بندے میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں نا، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تو میں نے اپنی واہ بلے کے لیے جمع کیے ہیں تو زور کمی برسا، بگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے تو پھر بھی تو بے نیاز ہے، تیری مرضی ہے، جو مالک کی رضا ہو وہی ہماری رضا ہے، اپنے لیے جمع کیے تو تیز بارش آ بھگا دے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں قربان جائیں پورے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اخلاص ہے تبلیغ کے ساتھ، اخلاص۔ ہماری آج کل محفلیں ہوتی ہیں تو 4 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور اب تو سیانے ہو گئے ہیں نعت خواں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ مجھے تنقید سے بچائے، سمجھانے کے لیے عرض کرنا، وہ پرچیاں ساتھ لے کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹے پیسے چاہیے، کیا مذاق ہے؟ آپ ان چیزوں کو خرید رہے ہیں، اور یہ بکنے والے نے نہیں ظلم کیا، یہ خریدار نے ظلم کیا ہے۔ آپ اس چیز کو جس کو خریدنا چھوڑ دیں گے وہ بکنا بھی چھوڑ دے گی، لیکن ہم خود بہت ساری آگ جلا کے کہتے ہیں کہ اب ہمارے پیروں تک آ گئی ہے۔ عزیز بھائی، شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی محفل میں چلا گیا، میرے ذہن میں کوئی معاذ اللہ خیالات ٹھیک نہیں تھے، پر میں چلا گیا کپڑا لے کے چہرے پہ، میں بھی بڑا شیخ تھا، اب کسی کو جا کے سننا
اور مان جانا یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے میں چلا گیا ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا, پہلے تو چھپا ہوا تھا, جب غوث پاک نے بات شروع کی تو پھر پردے خود بخود ہٹنے لگے. کہتے میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ حضرت غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو 20 بندے ایک کونے سے کھڑے ہوئے, حضور ڈاکو تھے, آج کے بعد توبہ, سارا مال واپس کریں گے. 10 وہاں سے کھڑے ہوئے راہزن تھے, 20 وہاں سے کھڑے ہوئے, ہم آپ کے ہاتھ پر آتے ہیں, فلاں فلاں برے عقائد سے ہم توبہ کرتے ہیں. لوگ آنے لگے, توبہ ہونے لگی. شیخ یحییٰ کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا. اگلے دن نہ میں ایک دھاگا لے گیا, کس لیے, آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے. میں نے کہا ہمارے ہاں نوٹ گنے جاتے, وہاں توبہ کرنے والے گنے جا رہے ہیں. دھاگا لے گئے بڑا سارا. اس دور میں یہ ایک طریقہ تھا گننے کا کہ ایک گرہ لگائیں گے, ایک گنڈ, پھر دوسری لگائیں گے, تیسری لگائیں گے, بعد میں گن لیں گے کہ کتنے بندوں نے توبہ کی. کہتے میں ذرا ممبر کے قریب بیٹھ گیا, سرکار غوث پاک نے گفتگو شروع کی. انداز یہ ہوتا تھا کہ قاری صاحب قرآن پاک کی چاند آیات پڑھتے, وہ جہاں سے بھی پڑھتے, سرکار غوث پاک اسی کی تفسیر شروع فرما دے. اور یار جو سویرے درس دے اسے بھی تھوڑا سا پیر مان لیا کرو, چلو فول نہیں, تھوڑا سا تو مان لو اسے بھی. جس نے 3 آپ کے بچوں کی نسلوں کو قرآن پاک پڑھا دیا ہے, تھوڑا کبھی مہربانی کرو, اس کا بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ بانی سکتا ہے. پیر صاحب سال کے بعد آتے ہیں اور انہوں نے, جی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں دورے پہ, تبلیغی دورے پہ, ان سے پوچھو انہوں نے کون سی تبلیغ کی ہے, مثلا کیا تبلیغ کی انہوں نے. خدا را, آپ علم کو سپورٹ کریں گے, جس چیز کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتی. آپ مدارس کو, علم کو سپورٹ کریں گے تو مضبوطی آئے گی. حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں وہ دھاگا لے گیا اور میں نا, حضرت غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ اب اٹھنے لگے توبہ کرنے والے, تو میں نا اب اس پہ گرے لگانے لگا. ایک بندہ اٹھا تو ایک گرہ لگائی, دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی. اب پہلے تو 1 2 2 اٹھ رہے تھے, پھر درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے. اب میں کتنے کو گرے لگاؤں, میں بندے دیکھوں گرے دیکھوں, میں پریشان ہو گیا. کہتے ہیں حضرت گفتگو کرتے کرتے نا میری طرف توجہ فرمائی, تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. کہتے توجہ فرمائی اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے. یہ کسر نفسی بھی دیکھیں, یہ احساس دیکھیں, رب کا بندہ ہوتا ہر وقت کہیں اور ہی ہے, لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بھی اس کی روح کا دل کا رشتہ کہیں اور ہوتا ہے. فرمانے لگے میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں, اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا, اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. عزیز بھائی, حضرت غوث اعظم کا واعظ, آپ کی تحریر, آپ کی تصنیف, آپ نے اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بات سمیٹتا ہوں. جب تک احساس نہیں نہ پیدا ہوتا لوگوں کا, ہم نہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتے ہیں. ذہن بن گیا دکاندار کا کہ گاہک آ کے جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ سے چیز سستی مل رہی ہے, اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے یہ سارے لوگ ہیں ہی اسی طرح کے, ذہن بن جاتا ہے. ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ پولیس والا وہ فلاں جگہ میں نے معاذ اللہ رشوت لیتا دیکھ لیا, لہذا سارے لوگ اسی طرح کے. اس گروہ کے بارے میں, پورے کے بارے میں ذہن بن گیا, یہ ڈرائیور ہیں جی, یہ گاڑی چلانے والے ہیں, یہ گاڑی پہ سواریاں بٹھانے والے ہیں, یہ جی اسی طرح کرتے ہیں جی, غلط بات کرتے ہیں جی, فلاں کرتے ہیں. ہر گروہ کے بارے میں, ہر فیلڈ کے لوگوں کے بارے میں ہم سخت ہو گئے, لہجے سخت ہو گئے, انداز سخت ہو گئے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, اصلاح کی بات کرنا تو ضروری ہے, لیکن کسی شخص کے بارے میں اپنے دل میں اتنی بڑی باتیں رکھ لینا کہ پھر ساری دنیا بری ہی نظر آئے, اس سے انسان, دیکھیں نا میں نے ابھی نعت خانوں کے بارے میں بات کی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے پڑھنا تو کسی نعت خاں نہیں ہے نا. مولانا حسن رضا نے جو لکھا ہے پڑھنا تو کسی نعت خاں ہے نا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے پڑھنے کے لیے لکھا ہے نا. تو ہم نے امین لوگوں کی ضرورت ہے بالکل, تو ہم کسی شخص کو کاٹ کے پھینک نہیں سکتے. اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن کسی شخص کے بارے میں پورا ذہن بنا لینا. ایک دانشور نے بات لکھی تھی, آپ کو سمجھاتا ہوں, اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئی تو بندہ سیانا ہے بات کرنے والا. اس نے کہا تھا عرس پیر صاحب کا نہیں ہوتا, عرس تو پیری کا ہوتا ہے.
ان کی فقیری کا عرص ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے، اور وہ کہنے لگے پیر کبھی غلط نہیں، پیری کبھی غلط نہیں ہوتی، طریقت کبھی غلط، چلے طریقت میں کوئی بندہ